حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کے لوگ بدکرداریوں اور بدفعلیوں میں مبتلا تھے۔ ان میں مردوں کے ساتھ مرد بدفعلی کرتے تھے اور عورتوں کے ساتھ عورتیں بدفعلی کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے فرشتوں کو اس قوم کی طرف بھیجا۔ وہ فرشتے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب الہی لے کر آئے تھے، وہ سب حضرت لوط علیہ السلام کے گھر گئے اور ان کی بیٹیوں کو سلام کیا۔ ان کی بیٹیوں نے سلام کا جواب دیا۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے ان سے کہا کہ کوئی آدمی اس شہر میں ایسا ہے کہ ہم مسافروں کو آج کی شب مہمان رکھے اور کھانا کھلائے۔ انہوں نے جواب دیا، سوائے ہمارے باپ کے اس شہر میں تو کوئی نہیں، آپ لوگ ذرا صبر کیجئے، وہ خدا کی عبادت سے فراغت پالیں تو البتہ وہ تمہاری کچھ خدمت ضرور کریں گے۔ جب حضرت لوط علیہ السلام نے خدا کی عبادت سے فراغت پائی تو اپنے گھر کے دروازے پر دیکھا کہ 12 شخص صاحب جمال اور کم سن بال بنائے ہوئے اور کپڑے معطر پہنے ہوئے آئے ہیں۔ آپ ان کو دیکھ کر کچھ اندیشہ کرنے لگے کہ یہ مہمان تو صاحب جمال و کم سن ہیں، خدا نہ خواستہ اگر قوم کو معلوم ہو گیا تو یہ قوم ان مہمانوں کے ساتھ بدفعلی نہ کرنے لگے، یہ تو ہمارے لیے بڑی ندامت اور شرمندگی کی بات ہوگی اور میں بہت زیادہ رسوا ہو جاؤں گا اور پھر کہیں بھی اپنا منہ نہ دکھا سکوں گا، لوگ مجھ کو بہت ذلیل کریں گے۔ اسی وجہ سے وہ اپنے دل میں سخت خفا تھے اور اسی وجہ سے لوط علیہ السلام کو اپنی قوم سے لڑائی کرنی پڑی۔ آخرکار ان مہمانوں کو حضرت لوط علیہ السلام اپنے گھر لے آئے۔ حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی کافرہ تھی، اس وجہ سے اس نے جا کر اپنی ساری قوم کو ان مہمانوں کی خبر کر دی اور وہ قوم لوطی تھی۔ پس قوم کے لوگ حضرت لوط علیہ السلام کی حویلی پر آئے اور بلند آواز سے کہنے لگے، اے لوط، تم وہ 12 اشخاص کو جو خوبرو اور نہایت حسین و جمیل ہیں اور کم سن بھی ہیں، آج وہ سب تیرے مہمان ہوئے ہیں، تم انہیں ہمارے پاس بھیج دو۔ حضرت لوط علیہ السلام نے خوف کی وجہ سے ان لوگوں سے کہا، اے قوم، یہ میری بیٹیاں حاضر ہیں اور یہ پاک ہیں، میں تمہارا نکاح ان سے کر دوں گا، بس تم لوگ اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو اور مجھ کو رسوا مت کرو، یہ لوگ ہمارے مہمان ہیں۔ کیا اے قوم میری، تم میں سے ایک آدمی بھی ایسا نہیں ہے کہ وہ سیدھے راستے پر گامزن ہو اور نیک بات کے سمجھنے کی صلاحیت رکھتا ہو۔ قوم ان نوجوانوں اور صاحب جمال مہمانوں کو دیکھ کر دوڑی ہوئی حضرت لوط علیہ السلام کے گھر آئی اور حضرت لوط علیہ السلام نے ان مہمانوں کی عزت و آبرو بچانے کے لیے ہر ممکن کوشش کی، لیکن اس کافر قوم نے حضرت لوط علیہ السلام کی بات تسلیم نہ کی اور حضرت لوط علیہ السلام کے گھر کے دروازے توڑ ڈالے۔ حضرت لوط علیہ السلام نے فرمایا، اے قوم، مجھے قوت ہوتی تو میں تمہارے ساتھ لڑنا، لیکن میں نے صبر کیا اور پناہ چاہی خدا کی تمہارے شر سے۔ میرے مہمانوں کو خدا محفوظ رکھے، اور فرشتوں کو خدا کی طرف سے یہی حکم تھا کہ جب تک لوط علیہ السلام تمہارے پاس اس قوم کی بدکاری کی شکایتیں 3 دفعہ نہ لائیں، اس وقت تک ہرگز اس قوم سے برائی نہ کرنا اور نام بھی اپنا مت بتانا۔ جب حضرت لوط علیہ السلام نے اپنے گھر آئے ہوئے مہمانوں سے کہا، میں اپنے اندر اتنی قوت نہیں رکھتا کہ ان کا باقاعدہ مقابلہ کروں اور ان ملعونوں کے شر سے بچوں اور تم کو بھی بچاؤں اور اس ظالم قوم کو اپنے سے دفع کروں۔ حضرت لوط علیہ السلام نہایت ابدیدہ ہو کر اپنے مہمانوں سے یہ کہہ رہے تھے کہ اس قوم کے لوگوں نے آ کر لوط علیہ السلام پر بے ادبی سے ہاتھ چلایا اور ناچار ہو کر حضرت لوط علیہ السلام ان مہمانوں کے پاس ناطاقتی کی صورت میں آئے۔ جب 3 مرتبہ حضرت لوط علیہ السلام نے اپنے مہمانوں سے اپنی قوم کی شکایتیں کی اور پھر شدید آبدیدہ ہو گئے۔ یہ دیکھ کر مہمانوں نے حضرت لوط علیہ السلام پر اچھی طرح زہر کر دیا کہ ہم لوگ سب اللہ تعالیٰ کے بھیجے ہوئے فرشتے ہیں اور قوم لوط پر عذاب الہی لے کر آئے ہیں، اور ہم لوگ یہ بتا دینا چاہتے ہیں کہ آپ آج شب اس قوم سے بچ کر محفوظ جگہ پر چلے جائیں جہاں اللہ تعالیٰ کا حکم ہو، کیونکہ آج شب کو صبح کے وقت اس قوم پر عذاب الہی آئے گا۔ حضرت لوط علیہ السلام نے مزید معلومات کی صورت میں ان فرشتوں سے پوچھا، یہ عذاب الہی اول شب آئے گا یا آخر شب؟ اتنے میں وہ مردود بھی حضرت لوط علیہ السلام کے گھر کو کھودنے لگے اور کہنے لگے، اے لوط، ابھی تک صبح نزدیک نہیں ہوئی، یعنی اے لوط، صبح ہو رہی ہے،
مگر تم نے جو ہم سے کہا تھا وہ اب تک کچھ نہ کیا۔ اور یہ کہتے ہی ان لوگوں نے چاہا کہ فرشتوں پر دست دراز ہوں۔ یہ کیفیت دیکھ کر حضرت جبریل علیہ السلام نے معمولی سی حرکت کی اور باحکم خدا وہ فی الفور تسمس ہو گئے، یعنی آنکھ ناک منہ ان کے سب یکساں ہو گئے۔ وہ لوگ واویلا کرنے لگے اور اسی غصہ میں بولے کہ لوط نے اپنے گھر میں جادوگروں کو بلا رکھا ہے۔ پھر کہنے لگے اے لوط، تم اپنے آئے ہوئے مہمانوں سے کہہ دے کہ وہ ہماری آنکھیں اچھی کر دیں تو ہم برے فعلوں سے توبہ کر لیں گے۔ یہ سن کر حضرت جبریل علیہ السلام نے اپنا پر ان کے چہروں پر مل دیا۔ اسی وقت ان کی آنکھیں صاف اور منہ بالکل درست ہو گئے۔ پھر جب وہ ٹھیک ہو گئے تو انہوں نے پھر ان فرشتوں پر دست درازی کا قصد کیا تو اس مرتبہ ان کا تمام بدن خشک اور شل ہو گیا۔ پھر توبہ کی۔ پھر حضرت جبریل علیہ السلام نے اپنا پر ان کی آنکھوں پر اور بدن پر مل دیا، وہ سب اچھے ہو گئے۔ بعداں وہ لوگ سب کے سب حضرت لوط علیہ السلام کے گھر سے نکل گئے اور تمام شہر کے دروازے بند کر دیے اور یہ کہہ کر چلے گئے کہ کل لوط کے مہمانوں سے ہم ان کا بدلہ لیں گے۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے حضرت لوط علیہ السلام کو اور ان کی اہل و عیال کو شہر سے نکال کر حضرت ابراہیم خلیل اللہ کے گھر تک پہنچا دیا۔ چونکہ حضرت لوط کی بیوی کافرہ تھی اس لیے آپ نے اسے چھوڑ دیا اور اپنی بیٹیوں کو لے کر حضرت ابراہیم خلیل اللہ کے گھر داخل ہوئے۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے حضرت لوط علیہ السلام اور ان کی اہل و عیال کو بڑی چاہت سے رکھا۔ بعد اس کے جب آفتاب طلوع ہوا تو خدا کے حکم سے حضرت جبریل علیہ السلام نے اپنا پر زمین کے نیچے دے کر شہرستان لوط کو اس طرح پلٹ دیا کہ ایک پتہ درخت کا اور ایک حلقہ دروازے کا نہ ہلا، بس اسی طرح ہوا پر اڑا دیا۔ اور آواز ان فرشتوں کی حضرت لوط علیہ السلام تک پہنچی اور پھر اس قوم کفار کی کچھ خبر نہ ملی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اس کی ہیبت سے بے ہوش ہو گئے۔ اسی وقت حضرت جبریل علیہ السلام نے آ کر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو تسلی دی اور اپنی گود میں لے لیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت جبریل علیہ السلام سے پوچھا کہ اس قوم کا کون سی جگہ ٹھکانہ ہے؟ وہ بولے ان لوگوں کا 7 طبق نیچے دوزخ حاویہ میں ٹھکانہ ہوگا۔ حشر کے دن حساب سے فارغ ہو کر ان لوگوں کو دوزخ میں ڈال دیا جائے گا۔ اس بات کو سن کر حضرت ابراہیم خلیل اللہ پھر اپنے خدا کی عبادت میں مشغول ہو گئے۔ بس حضرت ابراہیم علیہ السلام کے 4 بیٹے تھے، یعنی حضرت اسماعیل علیہ السلام بی بی ہاجرہ کے بطن سے، اور حضرت اسحاق علیہ السلام اور مدین اور مدین بی بی سیرہ کے بطن سے تھے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے صرف 1 بیٹے تھے، لیکن تورات میں لکھا ہے کہ 12 بیٹے تھے۔